بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ بیٹا آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے اسٹیپس انوالوڈ ان بایولوجیکل میتھڈ ٹیکنگ ملیریا ایز این ایگزامپل، یعنی کہ ملیریا کی ایگزامپل سے ہم نے کیا کرنا ہے، بایولوجیکل میتھڈ کی وضاحت کرنی ہے کہ یہ جو اسٹیپس ہیں، اگر ایک ہم پرابلم لیتے ہیں ملیریا، اب اس کو حل کرنا ہے تو اس کو ہم جو ہے بایولوجیکل میتھڈ کے ذریعے کیسے حل کریں گے۔ تو اس کے اندر جو ہے دیکھیں پہلے بایولوجیکل پرابلم نمبر 1 جو ہے، اس میں جو ہے پہلا مسئلہ ہوگا ملیریا کی وجہ معلوم کرنی ہے کہ واٹ از کاز آف ملیریا، ملیریا کی وجہ کیا ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلے جو ہے نا تھوڑی سی بات غور سے سنیں کہ ملیریا ہوتا کیا ہے، پہلے اس کی ڈیفینیشن سن لیں۔ ملیریا جو ہے اٹالین ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 اٹالین ورڈ سے مل کر بنا ہے، ایک ہے میلا اور دوسرا ایریا۔ میلا کا مطلب بیڈ یعنی گندی، ایریا کا مطلب ایئر یعنی کہ گندی ہوا، یعنی کہ یہ اس کا مطلب ہے گندی ہوا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ملیریا کی وجہ معلوم کرنی ہے، تو اس کے اندر ہم 5 سٹیپ استعمال کرتے ہوئے، اس کے جو سٹیپس ہیں بایولوجیکل میتھڈ کے 7 سٹیپ، وہ استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے جو ہے یہ پرابلم حل کریں گے، کیسے ملیریا کی وجہ معلوم کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو سٹیپ ہوگا وہ ہوگا آبزرویشن یعنی مشاہدات۔ نمبر 1، ملیریا اینڈ مارشی ایریاز ہیو سم ریلیشن، یعنی کہ جو ملیریا اور دلدلی علاقے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ نمبر 2، ڈرنکنگ آف مارشی ایریا واٹر ڈز ناٹ کاز ملیریا، یعنی دلدلی علاقے جو ہیں ان کا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا۔ نمبر 3، پلازموڈیم از سین ان بلڈ آف ملیریل پیشنٹ، جتنے ملیریا والے مریض ہیں ان کے بلڈ، ان کے خون کے اندر پلازموڈیم دیکھا گیا۔ اب اس کا ہائپوتھیسس کیا ہوگا، پلازموڈیم از کاز آف ملیریا، یعنی کہ یہ اس کا ملیریا کی وجہ ایک پلازموڈیم ہے۔ تو یہاں پر جو آپ لفظ آ رہا ہے پلازموڈیم، تو آپ کو پلازموڈیم کا پتا ہو کہ پلازموڈیم میں ہے کیا چیز، کہ ایک سائنسدان تھا لیوران، اس نے سب سے پہلے جو ہے پلازموڈیم کی جو اس کو ڈسکوری کی۔ سب سے پہلے اس نے جو ہے کیا، اس کو کیسے اس نے ڈسکور کیا کہ اس نے جو ہے ملیریا کا ایک پیشنٹ جو اس کا بلڈ لیا اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا۔ اب مائکروسکوپ کے نیچے اس کے بلڈ جب دیکھا تو اس بلڈ میں اس کو چھوٹے چھوٹے جاندار نظر آئے، تو اس نے کیا کیا کہ اس کا نام اس نے پلازموڈیم رکھا۔ تو کچھ عرصے بعد کچھ سائنسدانوں نے اسی طرح کے کچھ چھوٹے چھوٹے جاندار ملیریا والے جو پیشنٹ ہیں اس کے بلڈ کے اندر دیکھے، تو پھر اس کا نام جو ہے وہ پلازموڈیم رکھ دیا گیا۔ تو یہ جو ہے پلازموڈیم کیا ہوتے ہیں، جو ملیریا والے پیشنٹ ہے اس کے بلڈ کے اندر چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، چھوٹے جاندار ہیں، ان جانداروں کو ہم نام دیتے ہیں پلازموڈیم کا۔ تو اب بیٹا اس کے بارے میں ڈیڈکشن کیا ہوگی، نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ڈیڈکشن کا۔ تو اب جو ہے اس کا ڈیڈکشن کیا ہوگی، اف پلازموڈیم از کاز آف ملیریا then all person ill with malaria should have plasmodium in their blood، اگر ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے تو جتنے بھی مریض ہیں، جتنے پیشنٹ ہیں، جو بھی لوگ جن کو ملیریا ہے، تو ان کے بلڈ کے اندر کیا چیز موجود ہونی چاہیے، پلازموڈیم۔ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا، اس کا ایکسپیریمنٹیشن ہوگا۔ اب ایکسپیریمنٹ کے اندر سائنسدانوں نے کیا کیا، بایولوجسٹ نے، تو بلڈ آف 100 ملیریل پیشنٹ ایگزامنڈ انڈر مائکروسکوپ، کہ سائنسدانوں نے، بایولوجسٹ نے تقریباً 100 یعنی کہ 100 مریض جو لیے ملیریا کے، ان کے بلڈ کو مائکروسکوپ کے نیچے اسٹڈی کیا۔ فار کنٹرول گروپ آف 100 ہیلتھی پرسن ایگزامپل انڈر مائکروسکوپ۔ اب جب بھی جو ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کنٹرول ایکسپیریمنٹ بھی ہوتا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک ایکسپیریمنٹل گروپ بنایا جاتا ہے، ایک کنٹرول گروپ بنایا جاتا ہے۔ ایکسپیریمنٹل گروپ کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے کہ 100 ملیریا پیشنٹ کا بلڈ جو ہے دیکھا، اور جو کنٹرول گروپ تھا اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ 100 ہیلتھی پرسن کا بلڈ جو ہے مائکروسکوپ کے اندر رکھ کر اس کو اسٹڈی کیا۔ اب انہوں نے اس کے کیا رزلٹ نکالے، کیا نتائج نکالے، آلموسٹ آل ملیریا پیشنٹ ہے پلازموڈیم ان دیئر بلڈ، جتنے بھی ملیریا والے مریض تھے ان کے بلڈ کے اندر پلازموڈیم موجود تھا۔ 7 آؤٹ آف 100 پرسن ہیز پلازموڈیم ان دیئر بلڈ، جتنے جو 100 میں سے جو 7 لوگ تھے ان میں پلازموڈیم موجود تھا۔ پلازموڈیم از بلڈ آف ہیلتھی پرسن از ان انکوبیشن پیریڈ، جو صحت مند لوگ تھے ان کے بلڈ کے اندر بھی پلازموڈیم موجود تھا، لیکن وہ انکوبیشن پیریڈ میں تھا بھی۔ اب انکوبیشن پیریڈ کیا ہوتا ہے، تو بیٹا جب بھی کوئی بیماری ظاہر ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر کبھی ظاہر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے علامات کے ظاہر ہونے تک کچھ وقفہ ہوتا ہے، کچھ ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن دیکھیے تو اٹ از پیریڈ بٹوین انٹری آف پیراسائٹ ود ان ہوسٹ اینڈ اپیئرنس سمپٹم، یعنی کہ جب کوئی پیراسائٹ کسی ہوسٹ یعنی میزبان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، فوری طور پر کبھی علامات ظاہر نہیں ہوں گی،
یعنی کہ پھر علامات ظاہر ہونے تک، یعنی کہ پیراسائٹ کے ہوسٹ کے جسم میں داخل ہونے اور بیماری کی علامات ظاہر ہونے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اسے ہم کہتے ہیں انکوبیشن پیریڈ. نیکسٹ جو بیولوجیکل پرابلم نمبر 2 ہوگا اس کے اندر، سیکنڈ جو بیولوجیکل پرابلم وہ ہوگی کہ اب ہو پلازموڈیم گیٹس انٹو بلڈ آف مین، کہ جو مین ہے آدمی اس کے بلڈ کے اندر جو پلازموڈیم جاتا کیسے ہے، کیسے داخل ہوتا ہے. تب اس کے اندر ہم نے وہی بیولوجیکل میتھڈ کے 7 سٹیپ دیکھنے ہیں. پہلا سٹیپ ہم نے دیکھا آبزرویشن، ملیریا ایسوسیٹڈ ود مارشز. تو پہلے وقتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملیریا جو ہے وہ مارشز ایریا سے پھیلتا ہے. نمبر 2 ڈرنکنگ واٹر آف مارشز ڈز ناٹ کاز ملیریا، یعنی کہ جو دلدل علاقے ان کا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا. تو اب جو اس کے بارے میں جو ان 1883 فزیشین اے ایف اے کنگ جو ہے لسٹڈ 20 آبزرویشن. اب جو ہے 1883 کے اندر ایک فزیشین تھا اے ایف اے کنگ، اس نے جو ہے اس کے بارے میں تقریباً 20 آبزرویشن کی تھی، 20 مشاہدات کیے تھے. ان میں سے کچھ آبزرویشن جو ہے آپ کے سلیبس کے اندر ہیں، ان میں 3 یہ ہیں. نمبر 1 پیپل ہو سلیپٹ آؤٹ ڈور ور مور لائکلی ٹو گیٹ ملیریا. عام آبزرویشن ہے کہ وہ لوگ جو کمروں کے باہر ہوتے ہیں انہیں ملیریا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور جو کمروں کے اندر ہوتے ہیں ان کو ملیریا کے چانسز کم ہوتے ہیں. نمبر 2 پیپل ہو سلیپٹ انڈر نیٹس ور لیس لائکلی ٹو گیٹ ملیریا. یہ بھی عام ڈیلی لائف کے اندر ہے کہ وہ لوگ جو جالیوں کے اندر سوتے ہیں انہیں ملیریا کم ہوتا ہے. نمبر 3 پیپل ہو سلیپٹ نیئر اسموکی فائر یوزلی ڈیڈ ناٹ گیٹ ملیریا. ایسے ہی وہ لوگ جو دھوئیں کے پاس ہوتے ہیں ان کو بھی ملیریا کے چانسز کم ہوتے ہیں. اب اس کے بارے میں سائنسدانوں نے ہائپوتھیسس کیا بنایا تھا، ماسکیٹو ٹرانسمٹ پلازموڈیم اینڈ آر انوالوڈ ان سپریڈ آف ملیریا، کہ ماسکیٹو جو ہے مچھر جو ہے وہ پلازموڈیم کو منتقل کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے ملیریا پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. یہ بنا اس کے بارے میں ہائپوتھیسس. اب سائنسدانوں نے اس کے بارے میں ڈیڈکشن کیا بنائی، ماسکیٹو کین گیٹ پلازموڈیم بائی بائٹنگ ملیریا پیشنٹ. جو ماسکیٹو مچھر جو ہے اس پلازموڈیم کو ایک ملیریا پیشنٹ کو کاٹنے سے حاصل کرتے ہیں. جو ملیریا والا پیشنٹ ہے اس کو ایک ماسکیٹو کاٹے گا اور اس کے بلڈ سے کیا حاصل کرے گا، پلازموڈیم. اور آگے اسٹیپ اس کا ہوگا ایکسپیریمنٹیشن. سائنسدان تھا راس یوز اسپیروز اینڈ ری ڈیزائنڈ ایکسپیریمنٹ. اب جو تھا ایک سائنسدان جس کا نام راس تھا، اس نے جو ہے اسپیرو یعنی کہ چڑیا جو ہے ان کو اپنے ایکسپیریمنٹ کے اندر استعمال کی. ہی الاؤڈ اے فیمیل کیولس ماسکیٹو ٹو بائٹ اینڈ اسپیرو سفرنگ فرام ملیریا. اس نے جو ہے ایک فیمیل کیولس ماسکیٹو جو تھی، یہ نام ہے فیمیل ماسکیٹو مچھر کا، جو ہے پرندوں کے اندر ملیریا پھیلاتا ہے. اس نے کیا کیا، اس کیولکس کو جو ہے ایک صحت مند جو اسپیرو تھی اس کو اسے کٹوایا. ان دا اینڈ ہائپوتھیسس واز ٹیسٹڈ آن ہیومن بینگ. اب جو ہے پہلے جو ہے اس کو اسپیرو یعنی چڑیا پر استعمال کیا گیا، اب اس کو جو ہے انسانوں پہ استعمال کیا گیا اسی کو. ان 1898 کے اندر این اٹالین بیولوجسٹ الاؤڈ اینوفلیز ماسکیٹو ٹو بائٹ ا ملیریل پیشنٹ. 1898 کے اندر جو تھا ایک اٹالین بیولوجسٹ تھا، اس نے کیا کیا کہ اینوفلیز ماسکیٹو کو جو ہے ملیریل پیشنٹ کو کٹوایا. دا ماسکیٹو واز کیپٹ فار فیو ڈیز. اس مچھر کو جو ہے کچھ دنوں کے لیے اس کو ویسے چھوڑ دیا گیا. اینڈ دین الاؤڈ بائٹ ہیلتھی مین. پھر اسی مچھر سے جو ہے ایک صحت مند شخص کو کٹوایا گیا، یعنی کہ پھر اسی مچھر نے اس کو صحت مند شخص کو کاٹ. دس پرسن لیٹر بیکم ایل ود ملیریا. اس شخص کو بھی بعد میں ملیریا ہو گیا. اب اس میں دیکھیں بیٹا کہ جو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اسپیروز ہیں اس کے اندر کون سا مچھر جو ملیریا پھیلاتا ہے اور انسانوں کے اندر کون سا پھیلاتا ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. جو اسپیروز ہیں ان کے اندر ملیریا پھیلانے والا ماسکیٹو ہے کیولکس، فیمیل کیولکس جو ہے، اور جو انسان ہے اس کے اندر ملیریا پھیلانے والا جو ماسکیٹو ہے اس کا نام ہے فیمیل اینوفلیز. اب اس کا جو رزلٹ کیا نکالے گئے، کیا نتائج اخذ کیے گئے. ان دس وے اٹ واز کنفرم دیٹ ماسکیٹو ٹرانسمٹ پلازموڈیم اینڈ سپریڈ. اس سے یہ ثابت کیا گیا کہ واقعی ماسکیٹو جو ہیں وہ پلازموڈیم کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور ملیریا پھیلاتے ہیں. تو بیٹا یہاں پر جو یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے، تو غور سے سنیں، بار بار اس کو سمجھیں. تھینک یو، اللہ حافظ.